السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تعلیمی اداروں میں نصابی اور اہم نصابی سرگرمیوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ماضی میں کھیل کود، ڈیبیٹس اور دیگر سرگرمیوں کو غیر نصابی سرگرمیاں کہا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق ماہرین تعلیم نے انہیں ہم نصابی سرگرمیوں کا نام دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور طلباء طالبات کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کے لیے ضرور خیال کیا جاتا ہے۔ ڈسیام اسکول سسٹم کوٹا کیمپس میں نصاب کے ساتھ ساتھ ان ہم نصابی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ان سرگرمیوں میں دیگر مختلف یونٹس کے علاوہ مختلف ادبی، سیاسی، مذہبی، سماجی اور انتظامی شخصیات کے ساتھ مختلف امور پر مختصر انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم مختلف شخصیات مدعو کرتے ہیں اور ان سے ناظرین کی دلچسپی اور معلومات کے لیے چند ہلکے سوالات کرتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں عیشا، ڈسیام اسکول سسٹم کوٹا کیمپس کے کلاس 6 کی طلبہ۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ڈپٹی کمشنر ملاکنڈ محترم اقبال حسین۔ اپنے مصروفیات سے وقت نکلنے اور ناظرین کو اپنے خیالات سے نوازنے کے لیے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت ہو تو اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ اپنا مختصر تعارف ناظرین کے ساتھ خود کریں، یہ بھی بتائیں کہ تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا اور آخری ڈگری کون سی اور کہاں سے حاصل کی؟ میرا نام اقبال حسین ہے، سوات سے بلانگ کرتا ہوں۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس 36 کامن سے میرا تعلق ہے اور آج کل میں ڈپٹی کمشنر ہوں۔ اسکول تو اپنے علاقے بری کوٹ میں پڑھا انیشلی، اور پھر سوات پبلک اسکول، پھر اسلامیہ کالج اور پھر پشاور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ LLB میں نے کیا ہے اور اس کے بعد پھر CSS کیا ہے، تو رائٹ ناؤ آئی ایم ہیئر۔ ڈپٹی کمشنر کا عہدہ بڑا اور اہم ذمہ دار عہدہ ہے، کن کن مراحل سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کن عہدوں پر اور کہاں کہاں رہ چکے ہیں؟ میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں سندھ میں، اور ڈپٹی سیکرٹری سندھ میں بھی اور گلگت میں، پھر پروجیکٹس میں بھی رہا ہوں، پھر ڈپٹی کمشنر مانسہرہ بھی کیا ہے، پلاننگ بھی کی ہے، فائنینس بھی کی ہے، تو مختلف عہدوں پہ رہا ہوں اس سے پہلے۔ ضلع ملاکنڈ اور دوسرے علاقوں کے عوام نے کیا خاصی فرق محسوس کیا ہے؟ بس تقریباً ایک جیسے ہیں ہم سارے لوگ، سارے پاکستانی۔ ضلع ملاکنڈ کے لوگ نفیس ہیں اور ادھر پوٹینشیل ہے کافی آگے بڑھنے کا، تو اچھے لوگ ہیں ادھر کے۔ امن و امان کے حوالے سے ملاکنڈ یا دیگر علاقوں میں خیم امن کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں آپ؟ روٹین کا کام بھی ہوتا ہے، روٹین پولیسنگ بھی ہماری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اسپیشل ٹاسک آتے ہیں وہ بھی ہے، روزانہ گشت ہوتے ہیں، تانے کی رپورٹنگز ہوتی ہے، تو وہ سارا کچھ ہم کرتے رہتے ہیں۔ کچھ روٹین کے ہیں، کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ بچپن اور زمانہ طلب علم سے ایڈمنسٹریشن کی طرف آنے کا ارادہ تھا یا بعد ناخواستہ اس طرف آئے؟ بس بچپن میں تو خیر CSS کا پتہ ہی نہیں تھا، اور یونیورسٹی میں پتہ چلا ہے، لیکن اتنا وہ نہیں تھا اس ٹائم پہ بھی، کیونکہ سوات کی تاریخ میں I'm the second PS آفیسر، تو مطلب، اور جو پہلا تھا ہی واز ان 1992۔ اس کے بعد میں اور میرا ایک اور بیچ میٹ جو آج کل DC مومند ہے، تو ہم وی ور دا سیکنڈ ون۔ کوئی اتنا نہیں تھا، بس یہ کچھ آپ کو لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں اور آپ بھی ٹرائی کر لیتے ہو، تو اتنا کوئی اس میں نہیں تھا، بس یہ لک کی گیم تھی تھوڑی سی۔ پہلی بات جب تعیناتی ہوئی اور پہلی دن جب ڈیوٹی جوائن کی دفتر جا کر کرسی پر بیٹھ گئے، وہی کیفیت اور احساسات پر کچھ کہنا پسند فرمائے گا؟ پہلے دن تو ابھی بھول گیا ہوں آلموسٹ، لیکن اٹس آلموسٹ سیم۔ پہلے دن بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے، ہر ایک دن نیا ہوتا ہے، اور ہر ایک دن میں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ میں تھک گیا ہوں یا کوئی مسئلہ ہے، تو اٹس دا سیم آلموسٹ۔
ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ بڑا اور اہم ذمہ دار عہدہ ہے اور ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے. گھر یعنی بچوں کے لیے وقت ملتا ہے؟ ضلع کا بادشاہ تو میں نہیں کہوں گا. ہم پبلک سرونٹس ہیں اور یہ ویسے ہی مس نارمر ہے. کسی زمانے میں شاید ہوا کرتا تھا لیکن لوگ ویسے کہتے ہیں ضلع کا بادشاہ. میں اپنے آپ کو ضلع کا بادشاہ نہیں سمجھتا. میں اپنے آپ کو ادھر کا سب سے بڑا انتظامی نوکر سمجھتا ہوں اور عوام کا نوکر، پبلک سرونٹ. سو یہ ہے جب آپ سرونٹ ہوتے ہیں تو یو کین اونلی کنٹریبیوٹ. آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو جتنی کنٹریبیوشن میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ فیملی لائف، بچوں کو ٹائم دینا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو بس ویک میں ایک دن بس تقریباً یا آدھا دن مل جاتا ہے ان کے ساتھ، اور تو بزی رہتا ہوں. یہاں تک آنے اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑے ہیں؟ کوئی پاپڑ بیلنے نہیں، روٹین کا کام تھا، روٹین کی محنت تھی، کنٹینیوٹی، پرزرویرنس وہ تھی. محنت کی ہے، محنت کے بل بوتے پہ اللہ نے کرم کیا. زمانہ طالب علم میں کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے تھے؟ نارمل 3 سے لے کے 5-6 گھنٹے. اسکول اور کالج بشمول یونیورسٹی میں کس قسم کے طالب علم تھے؟ اتنا تو میں ایکسٹراڈنری نہیں تھا، ایوریج بندہ تھا اور گیمز بھی کھیلتا تھا. تو مطلب پڑھائی ایک چیز ہے. آپ نے کہا ہم نصابی، تو یہ ہم نصابی یہ آپ سب کو پتہ ہے. یہ مظفر شاہین کو پتہ ہے کہ میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا، گیمز ساری کھیلتا تھا. یونیورسٹی میں بھی یہی تھا، کالج اسکول کا بھی یہی تھا. بیڈمنٹن کا اچھا پلیئر تھا، کرکٹ میں اچھا کھیلتا تھا. اسی طرح فٹ بال، والی بال ساری گیمز میں نے کھیلی ہے، ہاکی، ٹیبل ٹینس، تو یہ ساری چیزیں میں نے کھیلی ہے. اور بس وہ وقت تھا اس میں پڑھائی بھی کی ہے. تو مطلب روٹین کی چیزیں ہیں. اسٹینڈنگ. اگر کوئی طالب علم چاہے کہ وہ بھی CSS اور PCS کر کے ان اہم عہدوں پر جائے تو آپ انہیں کیا سجیشن دیں گے؟ سب سے پہلے ارادہ کریں، اور جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو پھر آپ محنت کرتے ہیں. اور اگر آپ 2 کشتیوں میں سوار ہوں گے تو کبھی آپ CSS نہیں کر سکتے، نہ PCS کر سکتے ہیں. آپ نے محنت کرنی ہے اور ایک اسٹریٹ اپنے لیے ٹارگٹ رکھنا ہے اور اس سے پہلے ارادہ کرنا ہے. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سول سروسز کی طرف نہ جاتے اور آج DC نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں کرکٹر. کس بات پر بہت خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں اور کس بات پر بہت غصہ آتا ہے؟ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مجھے خوشی کے خیر ویسے آپ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہو. ہر بات پہ خوشی ہونی چاہیے. کوئی کامیاب ہوتا ہے خوشی ہونی چاہیے. آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو اس پہ خوشی ہونی چاہیے. کوئی بیماری سے ٹھیک ہو گیا اس پہ خوشی ہونی چاہیے. کسی کے نمبر آ گئے، نمبر سے ویسے میں اتنا وہ اتفاق نہیں کرتا. یہ جو فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ اتنا وہ نہیں ہے میرا. لیکن ہر ایک چیز پہ خوشی ہونی چاہیے. آپ بہانے ڈھونڈو خوشی کے. اور غصے کے بھی آپ کو بہت چیزیں آتی ہے، وہ ہوتی ہے. لیکن غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ قابو آپ نے رکھنا ہوتا ہے. سو مجھے کوئی اس طرح کی خاص وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو کام چور ہو اس پہ خوشی، مجھے بہت غصہ آتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ بہت غصہ آتا ہے. تو ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے. اور خوشی کے لیے تو بہانے ڈھونڈنا پڑتے ہیں. سیر و سیاست سے دلچسپی ہے، کہاں کہاں گھوم پھرے ہیں اور کون سا علاقہ بہت پسند ہے؟ سیر و سیاحت میں کسی ٹائم میں تھا، دلچسپی تھی میری. لیکن ضلع میں ظاہری بات ہے آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ آپ ادھر ادھر جاؤ. پاکستان سارا بہت خوبصورت ہے. سندھ سے لے کے کراچی کے بیچ سے لے کے نارتھ جو ہمارا بارڈر ہے چائنا کے ساتھ، ادھر تک میں سارے علاقوں میں گھوما ہوں. سارے علاقے بہت خوبصورت ہیں. ہر ایک کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. مطلب ان دنوں میں آپ لاہور جاؤ تو آپ کو بیسٹ لگے گا. اسی طرح فیبرری مارچ میں آپ
جاؤ تب بیسٹ ہوگا. دسمبر میں آپ کا کراچی بیسٹ ہے, انٹیریئر سندھ حیدرآباد یہ بیسٹ ہے. پھر گرمیوں میں آپ کے ناران کا آغان گلگت ہو گیا, یہ سوات ہو گیا. تو مطلب پاکستان سارا خوبصورت ہے, کوئی اس طرح کا سنگل آؤٹ میں نہیں کر سکتا کہ جو کہ مجھے زیادہ پسند ہو اور زیادہ نہ ہو. ہر ایک ایریا کی اپنی خصوصیت ہے. اسلام آباد ویسے مجھے شہر بہت پسند ہے. پاکستانی نظام تعلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں ہم نصاب سرگرمیوں کے حق میں ہیں آپ؟ تعلیمی نظام کو خیر میں اپنے, یہ میری پرسنل ویو ہے, گورنمنٹ ویو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مطلب آپ کہیں پہ بھی پڑھ لیتے ہو. جس طرح یورپ امریکہ میں ہوم سکولنگ بیسٹ سکولنگ ہوتی ہے, آپ گھر میں پڑھتے ہو تو آپ کہیں کسی ادارے میں نہیں جاتے. لیکن کریکولم ہوتا ہے, سلیبس ہوتا ہے. جو ہمارا ہے ادھر تو ہر ایک اسکول کا, ہر ایک اسکول سسٹم کا, پھر گورنمنٹ کا, ہر ایک کا اپنا نظام تعلیم ہے. اور کریکولم, میں کریکولم کی بات کروں گا تو میرا خیال ہے ہمارا نظام تعلیم تب ٹھیک ہوگا جب ہمارا کریکولم ایک ہوگا. کریکولم جب تک ایک نہیں ہوگا تب تک مسائل ہوں گے ہمیں. اور میں اسٹوڈنٹس کو خاص کر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف یہ نہیں, اور اسکول انتظامیہ کو بھی, کہ آپ پوزیشنز پہ فوکس کرو. آپ یہ جو ہم نصابی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ فوکس کرنا, کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی بناتی ہے, وہ مسٹ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ اسکول بھی فضول ہے اور وہ اسٹوڈنٹ بھی صحیح نہیں ہے کہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں تک نظام تعلیم کی بات ہے تو جب تک ہمارا ایک کریکولم نہیں آئے گا تب تک بس ہم اسی طرح 30 میل پہ چلتے رہیں گے. طلباء کو سیاست یا دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ادارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سیاست کو ہم جس نیرو اس میں لیتے ہیں اس میں اگر ہم لیں تو پھر نہیں, لیکن اگر ہم براڈر پرسپیکٹیو میں لیں تو یہ ساری دنیا میں تنظیمیں ہوتی ہے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. آپ کسی فلاح کے کام کے لیے کر سکتے ہو, کوئی اچھے کام کے لیے کر سکتے ہو, صفائی کے لیے کر سکتے ہو, تو اینڈ فار دیٹ میٹر آپ ایجوکیشن کے لیے کر سکتے ہو. تو ساری دنیا میں ہے. لیکن ہمارے جو بعض یونیورسٹیز میں, کالجز میں ہوتا ہے سیاسی ایکٹیویٹیز, تو وہ ظاہری کویسچنیبل ہے اس پہ. لیکن اٹ ڈپینڈز آن دا سرکمسٹانسز. ہر ایک اس میں سوسائٹیز ہوتی ہے. آپ آکسفورڈ لے لو, کیمبرج لے لو, جتنے بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, لیکن سیاست کو ہم جس نیرو مائنڈ میں لیتے ہیں اس میں نہیں, براڈر پرسپیکٹیو میں. یس. کامیاب زندگی کا راز بتائیے. بالکل سمپل, بس اپنی نیت آپ کی صاف ہو, ڈائریکشن آپ کو پتہ ہو میں نے کدھر جانا ہے, اپنی زندگی کا مقصد آپ کو پتہ ہو, تو یہی راز ہے. اپنا پسندیدہ شعر بتانا پسند کریں گے؟ شاعری سے اتنی دلچسپی نہیں ہے مجھے, اور نہ کبھی رہی ہے, نہ مجھے یاد ہوتے ہیں شعر. تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں, بہت کردار ادا کر سکتا ہے. ہمارے سرکاری اسکولوں میں المیہ یہ ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ پہ تقریباً 3,000 سے لے کے 3,500 روپے پر منتھ خرچ آتا ہے, جو سرکار کا خرچہ ہوتا ہے. آؤٹ پٹ ہم سب کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بعض چیزیں ہم آؤٹ سورس کریں پرائیویٹ اداروں کو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن پرائیویٹ اداروں کے بھی اپنے مسائل ہیں. بلڈنگز کرائے کی ہوتی ہے, کوئی خاص وہ اس کا نہیں ہے. پھر گراؤنڈز ہونے چاہیے جو کہ میجورٹی میں نہیں ہے. پھر سیلیبائی ایک ہونا چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. کریکولم ایک ہونا چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے یہ ریگولیشنز کرنا, تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے یہ ریگولیٹ کرے. کردار اہم ہے پرائیویٹ سیکٹر کا,
اور اس میں کوالٹی انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، کوالٹی ادارے ہونے چاہیے، اور اس کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ بھی ہونا چاہیے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اور میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ اور اسے کیا بنانا پسند فرمائیں گے؟ اپنی مرضی ہے اپنی مرضی پر چھوڑیں گے۔ جی۔ سلام ٹیچر ڈے کے موقع پر آپ کس ٹیچر کو سلام اور عظمت پیش کرتے ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہمارے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے ایس پی ایس کالج میں، منور شاہ صاحب، کافی ان کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ دوسرے میرے پروفیسر ڈاکٹر سہیل شہزاد صاحب پشاور یونیورسٹی میں۔ خوراک میں کیا پسند ہے؟ رنگ کون سا پسند ہے آپ کو؟ کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے خوراک میں مجھے۔ اپنے لیے کپڑے اور جوتے خود چوائس کرتے ہو یا گھر والوں کی خواہش اور بس جو نظر پہ اچھا لگے وہ میں لے لیتا خواہش پر خریداری کرتے ہیں؟ ہوں۔ خواہش پر خریداری کرتے ہیں گھر والوں کی؟ نہیں، بس اپنی مرضی سے جو بھی پسند آیا اور جو بھی گھر والوں نے لیا وہ ٹھیک ہے۔ دفتر میں تو ظاہر ہے آپ کی حکمرانی چلتی ہے، لیکن گھر میں کس کی بادشاہت ہوتی ہے؟ کوئی بادشاہت نہیں ہے، گھر اپنی ایک فلاسفی ہے گھر کی، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، غلط اس میں لیتے ہیں۔ ویسے گھر جو ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے۔ بے حیثیت پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ میں پاکستانی عوام کو صرف ایک چیز کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھو، اور یہ جو ملک ہمارا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پہ صرف زمین کا وہ نہیں ہے کہ یہ ایک زمین ہے، زمین کا وہ ہے اس کی ہم نے کرنی ہے۔ ایز اے سوسائٹی، ایز اے ملک، ایز اے افراد ہم نے اوپر اٹھنا ہے۔ اس کے لیے ایک قول و فعل میں تضاد اگر ہو، جو کہ ہم میں انفارچونیٹلی تھوڑا بہت ہے، اس کو اگر ہم اوورکم کر سکیں تو بہترین ہوگا۔ اور دوسرا فوکس تعلیم پہ، تعلیم کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے اوپر اٹھنے کا۔ جی، سیام اسکول سسٹم کے اس اقدام اور طریقہ کار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور طلباء کے نام کیا پیغام ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے سٹیپ لیا ہے تو اچھا ہی لیا ہوگا۔ آپ کے خیال میں یہ آپ کو اس کے ریزلٹس پتہ چلیں گے، آپ کو لوگ کمنٹس کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ جو پبلک ہے اس کو اس پہ زیادہ کمنٹ کر سکیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے اور ہر طرح کے ایونٹ بنانے چاہیے۔ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس لیے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا، تھینک یو۔